نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 66 معاملات اور اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، یعنی آپ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اس کے باوجود آپ نے دنیاوی معاملات میں بھی اپنا رول پلے کیا، ٹھیکہ لیا ہے اور دیا بھی ہے. نبوت سے پہلے غلہ بانی کی، مزدوری کی ہے، اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر کیا ہے، یعنی تجارت کے سلسلے میں سفر بھی. لوگوں کے ساتھ ساجھے میں بھی کام کیا ہے، یعنی شراکت کا. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کا ایک پرانا شریک حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی شخص دیر بعد ملے تو وہ یہ جملہ بولتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، یہ جملہ کیسا لگتا ہے جب کوئی اچانک آپ سے آ کے پوچھتا ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ پہچان لے تو خوشی ہوتی ہے، نہ پہچانے تو شرمندگی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ آداب ملاقات کے خلاف ہے، آداب ملاقات کے خلاف ہے. کسی بھی ملنے والے کو، ملاقات کرنے والے کو ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو شرمندہ ہونا پڑے. مثلا اس میں اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے پہلے انہوں نے عرض کیا. ایک تو یہ کہ آپ اس کو پہچان جائیں، اور دوسرا یہ کہ نہ پہچانے. اگر آپ نے اس کو کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا ہے تو بات ٹھیک ہے، آپ نے دوسرے کو خوش کر دیا. لیکن اس سے سوال کرنے والے کی ذہنیت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ مجھے یاد رکھا جانا چاہیے، میں بہت اہم ہوں، آپ کو مجھے پہچاننا ہی چاہیے. اور اگر آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے تو اچھے تعلقات برقرار رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ فیل ہو گئے اور آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، تو اس صورت میں سننے والا بھی کیسا محسوس کرے گا. یعنی اگر آپ سچ بولیں اور آپ واقعی پہچانتے نہ ہوں اور درست بات کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ خود آپ کو شرمندگی اور دوسرے اس شخص کا بھی دل ٹوٹے گا. تو سوال کرنے والا دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بنا، پریشانی کا سبب بنا. تو اصل طریقہ کیا ہے کسی کے ساتھ ملاقات کا؟ ابتدا میں تو جب میرے ساتھ لوگ ایسا کرتے تھے تو میں ادب کے مارے چپ ہو جاتی تھی اور میں خاموشی اختیار کر لیتی تھی، یا یہ کہتی تھی کہ میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو پہچاننے کی، لیکن یعنی اگر مجھ سے کوئی کہتا تھا. لیکن اب میں صاف کہہ دیتی ہوں میں آپ کو نہیں پہچانتی. اور یہ سکھانے کی غرض سے، یہ نہیں کہ کوئی شرمندہ کرنے کی غرض سے. جس کو میں نہ پہچانتی ہوں میں صاف کہتی ہوں میں آپ کو نہیں پہچانتی، تاکہ شاید وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرے. تو کرنا کیا چاہیے؟ کسی سے آپ ملاقات کریں، اصل ادب اور اخلاق کیا ہے؟ سلام کرنے کے بعد آپ کو اپنا تعارف کرانا چاہیے کہ میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور اتنے سال پہلے آپ سے مل چکا ہوں فلاں جگہ پر. تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص بھی ان ساری پچھلی باتوں کو یاد کر کے اس کو ریکال کر لے. یہ فرما رہی ہیں کہ لوگ ٹیلی فون پر بھی عام طور پہ نام نہیں بتاتے اور کہتے ہیں پہچانو. اچھا اب تو آپ بڑے لوگ ہو گئے، اب کیسے پہچانیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی باتیں صرف فارغ لوگ ہی کر سکتے ہیں. دوسرے کو بھول بھلائیوں میں ڈالنا، دوسرے کا امتحان لینا، دوسرے کو آزمائش میں مبتلا کرنا، دوسرے کا وقت ضائع کرنا، پھر اس کے منہ پر ایسی بات کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور پھر صرف منہ پر کر لیں تب بھی معاملہ ختم، بعد میں جا کر مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ کہا اور اس کو تو یاد ہی نہیں، اس کا تو حافظہ ہی بڑا کمزور ہے، وہ تو اب بڑی چیز بن گیا اس لیے لوگوں کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے. یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو ہم سے غلط باتیں منہ سے نکلواتے ہیں. اس لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے یا کسی دوسرے کو کرے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پہچان لیا. کہنے لگا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ فرمانے لگے نہیں، تم تو میرے شریک تھے، اور کیا ہی اچھے شریک، نہ تو کبھی حق مارا اور نہ تکرار و حجت کی. گویا آپ نے اس کے سامنے اس کی تعریف کی. آپ دوسروں کے وکیل بھی بنے اور دوسروں کو اپنا وکیل بھی بنایا.
ہدیہ لیا ہے اور ہدیہ دیا بھی ہے. ہدیہ لانے والے کو انعام بھی دیا ہے، یعنی کسی اور کا ہدیہ اٹھا کر لانے والے کو جواباً ہدیہ بھیجنے والے کے لیے نہیں، لانے والے کے لیے بھی انعام. اصل میں عرب میں یہ کلچر تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آ کر جب آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، پیغام لے کر آئی تھی، تو اس اچھے پیغام لانے پر بھی اس نے جواباً اس کو آزاد کر دیا تھا. اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دیہاتوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کوئی نائی وغیرہ یا میسنجر شادی کا پیغام یا کچھ اور اچھا پیغام بچے کی ولادت وغیرہ کا، کیونکہ اب تو خیر ٹیلی فون وغیرہ آ گئے ہیں، لیکن پہلے ڈاک کا بھی ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ جو گاؤں میں اس کام کے لیے مخصوص ہوتے تھے ان کے ہاتھ پیغام بھیجا کرتے تھے. اور جو پیغام لے کر جاتا تھا تو جس کے پاس وہ جاتا تھا وہ جواباً اس کو کھیس یا کوئی اور اس طرح کی گاؤں کی بنی ہوئی چیز تحفے کے طور پر دیتا تھا. تو یہ ہر کلچر کے اندر خوشی منانے کا یا خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ رہا ہے. تو ایسی چیزیں جو شریعت سے براہ راست ٹکراتی نہ ہوں اور جس میں کسی کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ ہو یا حرج نہ ہو، تو ایسا انعام دینا ممنوع نہیں. لیکن اس کو رسم نہیں بنا لینا چاہیے کہ انسان اگر اس کے پاس نہیں بھی تو وہ کسی سے ادھار لے کے یا قرض لے کر اب کسی کو دے. جو سہولت کے ساتھ کر سکے وہ کر لے. ہبہ قبول بھی کیا ہے اور دوسروں سے اپنے لیے ہبہ کرایا بھی ہے. چنانچہ سلمہ بن الاکوع کے حصے میں ایک مرتبہ ایک کنیز آئی، آپ نے فرمایا یہ مجھے ہبہ کر دو. انہوں نے فوراً منظور کر لیا. آپ نے وہ کنیز مکہ بھیج دی اور چند مسلمان قیدیوں کو معاوضے میں رہا کرا لیا. آپ قرض بھی لیتے تھے، کبھی رہن رکھ کے اور کبھی بغیر رہن کے، یعنی کوئی چیز رکھ کے اس کے عوض. ضروریات زندگی بھی عاریتاً لیتے تھے. عاریتاً کیا ہوتا ہے؟ ادھاری، جیسے کوئی اوزار یا ہتھیار یا کوئی بھی چیز. اور کبھی ادھار خریدتے تھے، یعنی آپ نے ادھار پر چیزیں خریدی، یعنی آج چیز لے لی اور پیسے اس کے بعد ادا کیے. آپ کا یہ اعلان عام تھا کہ میں تمام مسلمانوں کے قرض کا ضامن ہوں. جو مسلمان قرضہ چھوڑ مرے اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی ایک زمین وقف کی. وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کا لفظ ہے یہ وقفہ سے نکلا. وقفہ کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، ٹھہر گئی. وقف فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نام پر اب یہ زمین وقف کر دی گئی افادہ عام کے لیے. نہ یہ خریدی جا سکتی ہے نہ یہ بیچی جا سکتی ہے، یعنی اب رک گئی اس کی منتقلی. اور مسلمانوں کے لیے اس کی آمدنی صدقہ کر دی تھی. آپ نے دوسروں سے سفارش کی ہے اور اپنے لیے چاہی بھی ہے. چنانچہ بریرہ سے اس کے شوہر کے بارے میں سفارش کی کہ اس کی زوجیت میں رہنا منظور کر لے، مگر جب اس نے انکار کر دیا تو اس پر ناراض بھی نہ ہوئے. یعنی جب آپ کی سفارش نہ مانی گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اگر ہماری اپلیکیشن منظور نہ کی جائے تو مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں. مگر جب اس نے انکار کر دیا تو اس پر کچھ بھی ناراض نہ ہوئے. آپ قسم بھی کھاتے تھے مگر کبھی اس میں کوئی شرط لگا دیتے، کبھی بغیر شرط کے رکھتے، کبھی اسے توڑ کے کفارہ ادا کرتے، کبھی اسے آخر تک پورا کرتے. آپ مذاق بھی کرتے تھے لیکن اس میں بھی بجز حق کے اور کچھ نہ کہتے. توریہ بھی کرتے. توریہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات جو دوسرے کو مغالطے میں ڈال دے. آپ مذاق بھی کرتے تھے لیکن اس میں بجز حق کے اور کچھ نہ کہتے. توریہ بھی کرتے مگر اس میں بھی حق کو صدق ملحوظ رہتا. یعنی توریہ کسی سفید جھوٹ کا نام نہیں ہے، صرف دوسرے کو تھوڑا شبہ میں یا مغالطے میں ڈالنا ہے کہ جس سے اس کی توجہ اصل معاملے سے ہٹ جائے. چنانچہ جنگ کے موقعوں پر اکثر ایسا ہوتا کہ جس سمت میں جانے والے ہوتے اس کے مخالف سمت کے حالات، راستے اور منزلیں دریافت فرماتے تاکہ دشمن کو اصلی ارادے کے متعلق غلط فہمی ہو جائے. یہ ہوتا ہے مغالطہ دینا. آپ مشورہ بھی دیتے اور قبول بھی کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شرکت کرتے، دعوت قبول کرتے، بیواؤں، مسکینوں اور لاچاروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے، اور کبھی کسی کی مدد سے دریغ نہ کرتے. شعر بھی سنتے، اس پر انعام بھی دیتے. آپ نے پیدل دوڑ بھی کی ہے، کشتی بھی لڑی ہے، اپنا جوتا اپنے ہاتھ سے گانٹھا ہے، کپڑے اور چرمی ڈول میں، چرمی کس کو کہتے ہیں؟ لیدر کا جو ہوتا ہے، پیوند لگائے ہیں، یعنی ان کو خود اپنے ہاتھ سے سیا ہے، اپنی بکری اپنے ہاتھ سے دھوئی ہے، کپڑوں سے جوئیں بھی نکالی ہیں.
اہل و عیال کا اور خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا ہے. مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ہی اینٹیں ڈھوئی ہیں، مہمان بھی ہوئے ہیں اور میزبانی بھی کی ہے. معاملات میں آپ کا طریقہ بہترین تھا. قرض لیتے تو قرض سے زیادہ ادا کرتے اور قرض خواہ کے حق میں دعا فرماتے. بارک اللہ فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والاداء. اللہ تیرے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے. قرض کا معاوضہ یہ ہے کہ ادا کیا جائے اور شکر گزاری ظاہر کی جائے. ایک مرتبہ ایک انصاری سے کچھ قرض لیا، درمیان میں اسے ضرورت ہوئی اور وہ تقاضا کے لیے حاضر ہوا. اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا. فرمانے لگے ابھی تک ہمارے پاس کوئی آمدنی نہیں آئی. اس نے کچھ کہنا چاہا، روک کر فرمانے لگے ٹھہرو، کچھ اور نہ کہو، مجھے بہت اچھا قرض دار پاؤ گے. چنانچہ بعد کو اسے قرض سے دگنا دیا، یعنی بدلے میں جب قرض ادا کیا تو دگنا دیا. ایک مرتبہ ایک شخص سے اونٹ ادھار خریدا. وہ قیمت لینے آیا اور سخت کلامی کرنے لگا. صحابہ تنبیہ کے لیے اٹھے، آپ نے منع فرمایا. فرمانے لگے رہنے دو، حقدار کو کہنے سننے کا حق ہے. ایک مرتبہ کچھ ادھار خریدا، پھر فروخت کیا تو نفع ہوا. نفع کو خاندان عبد المطلب پر صدقہ کر دیا اور فرمانے لگے آئندہ سے ہم کوئی چیز بھی ادھار نہ خریدیں گے. ایک مرتبہ قرض خواہ تقاضا کے لیے آیا، سخت سست بکنے لگا. حضرت عمر مارنے چلے، آپ نے روکا اور فرمانے لگے عمر تمہارے لیے یہ زیادہ مناسب تھا کہ مجھے ادا کرنے کی نصیحت کرتے اور اسے صبر کی. کتنا عدل والا قول ہے. ایک یہودی سے کچھ مال خریدا، وہ قیمت لینے آیا. آپ نے فرمایا ابھی وعدہ کا دن نہیں آیا. وہ شوخ چشمی سے بولا تم خاندان عبد المطلب کے لوگ بہت ٹال مٹول کیا کرتے ہو. اس پر صحابہ کو غصہ آ گیا اور دوڑ پڑے. آپ نے سب کو روک دیا اور یہودی جتنا سخت ہوتا گیا آپ اتنے ہی نرم ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکار اٹھا. اس نے کہا یا رسول اللہ، نبوت کی تمام باتیں مجھے آپ میں نظر آتی ہیں، صرف آپ کے حلم کا امتحان باقی تھا، سو اس وقت مجھے وہی کرنا تھا. اب میں سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں. سارے باب کو پڑھ کے ایک جملہ بولیے، کیا محسوس ہوا؟ معتدل انسان، نیچرل لائف، ہیومن بینگ، بشر. ساری بات پڑھ کے کیا محسوس ہوا؟ ہمارے ہاں پائٹی کا کانسیپٹ جو ہے تقوی کا اور نیک پاک ہونے کا، عموماً کیا ہے کہ دنیاوی معاملات سے مکمل اعراض برتا جائے. آپ یہ سارے کام نہ کریں تو پھر آپ اسوہ حسنہ کیسے ہو سکتے تھے؟ ہر معاملہ اتنا خوبصورت ہے اور اس سارے کو پھر اگر ایک لفظ میں بولیں تو اعتدال، دین اور دنیا میں مکمل اعتدال. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.